بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایک زمانہ تھا جب اسلام کا آغاز ہوا تو اسلام لوگوں کے لیے اجنبی تھا، اور ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام پھر لوگوں کے لیے اجنبی ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جن حالات میں ہوئی تھی وہ زمانہ حالات کی وجہ سے زمانہ جاہلیت کہلاتا تھا۔ حالات اتنے خراب اور دیگرگوں تھے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بات اسی کی چلتی تھی جس کے پاس طاقت ہوتی تھی، کمزوروں کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور دل کی سختی اتنی تھی ظلم اور بربریت کی وجہ سے کہ اپنے یہاں پیدا ہونے والے بچوں کو بھی لوگ قتل کر دیتے تھے۔ قرآن کریم میں ایک سے زائد مقامات پر اس کا تذکرہ ہے۔ بچہ پیدا ہوا تو کون اس کو کھلائے گا، اس کے لیے کون کمائے گا، اور اس کا بوجھ کون برداشت کرے گا۔ اس اندیشے کے پیش نظر بچوں کو قتل کر دیتے تھے۔ بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ذلت اور عار کی بات ہے، کوئی ہمارا داماد بنے گا۔ ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اللہ کا گھر بیت اللہ بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ توحید کا مقام، توحید کا گھر، لوگوں نے شرک و بت پرستی کی راہ اختیار کر لی تھی تو اللہ کے گھر میں لوگوں نے بت رکھ رکھے تھے، اور ہر کام کے لیے الگ ایک بت تھا۔ بارش کے لیے الگ، اولاد کے لیے الگ، روزی کی فراخی کے لیے الگ، صحت کے لیے الگ، ہر ضرورت کے لیے ایک الگ معبود تھا ان کا۔ ظاہر بات ہے جب آدمی میں شرک در آئے تو پھر ایک کے بعد دوسرا اختیار کر لینے کے بعد تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اختیار کر لینا کوئی معیوب بات نہیں۔ تو بت پرستی اس طرح گھٹی میں پڑ چکی تھی کہ ہر کام کے لیے ایک نیا بت ہوتا تھا، اور اللہ کے گھر میں 360 بت تھے، یعنی ہر دن کے لیے ایک الگ معبود تھا۔ ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ آپ تشریف لائے، اللہ نے نبوت و رسالت عطا کی۔ آپ صرف توحید کا پیغام لوگوں کے درمیان چلاتے رہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں کے لیے یہ آواز ظاہر بات ہے کہ آباء و اجداد کے دین دھرم کے خلاف تھی، ان کے اپنے معمولات کے خلاف تھی۔ ایک نئی آواز تھی، ایک نئی بات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مخلوقات کے درمیان لگائی جا رہی تھی کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہے، لیکن جن کے حصے میں اللہ نے ہدایت لکھی تھی
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا. ماننے والے کم تھے، قبول کرنے والے بہت تھوڑے تھے، لیکن یہ آواز سدا بصیرہ ثابت نہیں ہوئی. آواز آپ لگاتے رہے لوگوں کے کانوں تک، اور بعض لوگوں کے کانوں سے دلوں تک یہ آواز پہنچتی رہی، اور لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے رہے. لوگوں کے لیے نئی بات ضرور تھی، لیکن یہ حق اور سچ بات تھی. اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا سلسلہ دراز رہا. غریب ہو یا امیر، ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نہیں تھے. زمانے جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے سے خوشحال اور مالدار تھے، لیکن اسلام قبول کیا، ان کے ساتھ بھی ان کے چچا نے بہت زیادتی کی. غریبوں میں جو پردیسی تھے، حضرت بلال حبشہ سے آئے تھے، اسلام قبول کیا. حضرت صہیب روم سے آئے تھے، اسلام قبول کیا. حضرت بلال تو غلام تھے، مکے میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اسلام قبول کیا تو ان کے مالک نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا آپ کو پتا ہے، بار بار آپ نے سنا کہ گرمی کی تیز دھوپ اور دوپہر کے وقت ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کی پیٹھ کا گوشت تو ایسا ہو گیا تھا کہ اس میں جگہ جگہ کھڈے تھے. ان کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا گیا تھا، پوری پیٹھ جل گئی تھی، اور جسم کے خون اور چربی سے آگ بجھی تھی. گھر کے بچے ان کی پیٹھ میں جو گڑھا تھا اس سے کھیلتے تھے. اتنی سختی، اتنا ظلم کیا گیا، لیکن اسلام کی حقانیت جن کے دلوں میں اتر گئی تھی وہ پھر اسلام سے برگشتہ نہیں ہوئی. یہی وہ زمانہ تھا جس کے متعلق حضور نے فرمایا بدا الاسلام غریبا، کہ اسلام لوگوں کے درمیان اجنبی تھا، نئی بات تھی لوگوں کے درمیان، نئی بات تھی. اور اسلام غربت میں تھا، یعنی اجنبی حالت میں تھا. اللہ نے پھر اسے عزت دی، ترقی دی. لوگ اسلام قبول کرتے گئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، ورنہ ابتدا میں اسلام لوگوں کے لیے اجنبی تھا. اور حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام پھر لوگوں کے لیے اجنبی ہو جائے گا. آج اسلام کی حقانیت کی وجہ سے بہت سارے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں، اور ہم لوگ ایسے لوگوں کے بارے میں سن کر کے، پڑھ کر کے بہت خوش ہوتے. ہونا بھی چاہیے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ ان کی نیک بختی کی بات ہے، ان کے لیے سعادت کی بات ہے. اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں تو میری اور آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہے. ہم تو کیسے مسلمان ہیں آپ کو پتہ ہے. ہم خاندانی مسلمان ہیں، کچھ اسلامی رسومات و رواجات ہمارے درمیان ہے، ورنہ اسلام سے ہم بھی ناواقف ہیں. ہم کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے. آج اگر کوئی غیر مسلم آ جائے اور آ کر کے ہم میں سے کسی سے پوچھے کہ بھئی تم اپنے دھرم، اپنے مذہب اسلام کے بارے میں مجھے بتاؤ، تو کیا ہم میں اتنی معلومات اسلام کے متعلق ہے کہ ہم ان کو اس طرح اسلام بتائیں کہ وہ مسلمان ہو جائے؟ ہم کو خود ہی نہیں معلوم ہے. ہم خود اپنے مذہب سے ناواقف ہیں. پیدائشی مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں،
تو جو رسومات و رواجات باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے وہی ہم کر رہے ہیں۔ سب سے اہم عبادت نماز۔ نماز کا حال یہ ہے کہ ہم نے نماز سیکھی نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ نماز سیکھی ہو شروع سے لے کے آخر تک؟ ہاتھ اٹھانا۔ دو چار لوگ ہیں جنہوں نے نماز سیکھی، ورنہ ہم تو باپ دادا کو جس طرح نماز پڑھتا ہوا دیکھے اس طرح نماز پڑھ رہے۔ یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پیدائشی مسلمان ہونے کے ناطے اسلام کو نہ پڑھا نہ سمجھا، اور نہ ہم مکمل اسلام سے واقف ہیں۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، اور جو رسومات و رواجات مسلمانوں کے درمیان عام ہے ہم اسی کو دیکھا دیکھی کرتے ہیں، اور اپنے طور پر مطمئن ہے کہ ہم لوگ مسلمان۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان سمجھا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان 2.5 سال میں سیکھا۔ کتنے سال میں؟ ایمان۔ جبکہ آپ کو پچھلی باتیں یاد ہوں گی تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایمان دل کی کیفیت کا نام، ایمان ماننے کا نام ہے، کرنے کا نام نہیں ہے۔ ایمان میں کوئی چیز کرنے والی نہیں، ایمان میں ہر چیز ماننے والی ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اس میں کچھ کرنا پڑتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت و رسالت پر یقین رکھنا، ماننا، اس میں کچھ کرنا نہیں ہے۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، ماننا۔ قرآن کریم دیگر آسمانی کتابیں اللہ کی کتاب ہے، ماننا۔ فرشتے نورانی مخلوق ہے، ان کو ماننا۔ آخرت کو ماننا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ماننا، اچھی بری تقدیر کو ماننا، یہ ہے ایمان۔ اس میں کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز ماننے والی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی کہتے ہیں ہم نے ایمان ایک زمانے میں سیکھا، اور ان کا ایمان ایسا تھا کہ جب دل میں اتر گیا تو پھر ہر مشکل انہوں نے دیکھی، ہر مصیبت سہی، ہر ظلم برداشت کیا، لیکن اسلام سے برگشتہ نہیں ہوئے۔ اسلام پر ڈٹے رہے۔ آج ہم لوگ اسلام کے اس رخ کو کہ لوگ اسلام کی حقانیت کو مجھے اور آپ کو دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر تو لوگ بولتے ہیں یار یہ مسلمان ہے۔ آج پولیس اسٹیشنوں میں سب سے زیادہ لمبی لسٹ ہماری ہے، اور جیلوں میں جتنے قیدی ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد ہماری ہے، سب سے زیادہ تعداد ہماری، اور ہم مسلمان ہیں۔ تو ہم کو اور آپ کو دیکھ کر کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوتا، تو بس اللہ ہدایت دے دیتے ہیں اور کوئی بھی چیز ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے، اور دل اللہ اسلام کی طرف مائل کر دیتا ہے تو وہ اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے، اور ایک مذہب کو چھوڑ کر جو خاندانی اور پیدائشی اور باپ دادا سے ملا ہو اسے چھوڑ کر دوسرے کسی مذہب میں جانا، کنورٹ ہونا آسان بات نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں بڑی قربانی دیتے، بڑی قربانی دیتے۔
نو مسلم لوگوں کے حالات پر ایک کتاب ہے. آپ اگر اس کو پڑھو گے تو اندازہ ہوگا کہ ایک شخص اگر اسلام قبول کرتا ہے تو کتنے حالات سے اس کو گزرنا پڑتا ہے. ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، کاروبار چھوٹ جاتا ہے، لوگ چھین لیتے ہیں، اسے اپنا شہر چھوڑنا پڑتا ہے، جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے. اب تو اور زیادہ سخت حالات ہو گئے. تو کسی کا اسلام قبول کرنا آسان بات نہیں ہے. اور ظاہر بات ہے کہ ایسے سخت حالات میں اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر کے یہ قدم اٹھاتا ہے وہ، اور بہت قربانیاں دینے کے بعد وہ ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں داخل ہوتا ہے. اور ہمارے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کو کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں ان کو پتہ ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان ہو کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو کوئی مسلمان اس کو سہارا نہیں دیتا. ہمارے پاس کوئی تنظیم نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے کہ اگر ایسا کوئی شخص آئے تو اس کے لیے ہم کچھ سہارا بن جائیں، اس کو کچھ کاروبار دے دیں، اس کو رہنے کا کچھ ٹھکانہ دے دیں. کوئی انتظام ہمارے پاس نہیں ہے. وہ بیچارہ آتا ہے سب کچھ چھوڑ کر کے آتا ہے اور ادھر آنے کے بعد ساری زندگی پریشان رہتا ہے. تو یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہم پر تو اللہ کا بے پناہ کرم ہوا کہ ہم کو پیدائشی طور پر اسلام مل گیا. ہم کو اسلام کے لیے کوئی پاپڑ نہیں بیلنے پڑے، آسانی سے ہم کو مل گیا، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. ہم میں سے کسی شخص کے بارے میں ہم اطمینان سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اسلام کے تئیں مکمل معلومات ہے. ہم کسی کے مسلمان ہونے پر خوش ہوتے ہیں کہ لوگ ہمارے مذہب کو قبول کر رہے ہیں، اور اس بات کو ہم وائرل بھی کرتے ہیں، اس کا لوگوں کے درمیان چرچا بھی ہوتا ہے. لیکن دوسرا پہلو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، اور وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم میں ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی بھی ہے جو مرتد ہو رہی ہے، جو اسلام چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو اختیار کر رہی ہے، اور ان کو جو ہے اسلام چھڑوانے کے لیے باقاعدہ محنت کی جا رہی ہے. اسلام چھڑوانے کے لیے اگر وہ اسلام چھوڑ کر ان کے مذہب میں جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بڑی بڑی رقموں کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کو سہارا دیا جاتا ہے، اس کو بسایا جاتا ہے، اس کو کاروبار سے لگایا جاتا ہے. آج ہندوستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر ایک طرف کچھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو ایک طرف دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلام سے برگشتہ ہو کر کے ارتداد کے راستے پر جا رہے ہیں، اور اس پہلو پر ہماری نظر نہیں ہے. اس بارے میں ہم لوگ کچھ سوچتے بھی نہیں اور کچھ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. ہم میں سے جو لوگ دین سے نا آشنا ہے، اسلام سے نا واقف ہیں، ان کو اسلام کی اہمیت اور قدر و قیمت معلوم نہیں ہے. ان کی زندگی میں اسلام برائے نام تھا، رہا تو کیا، نہیں رہا تو کیا. آج وہ لوگ اسلام چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو اختیار کر رہے ہیں. لالچ میں کہو یا نفسانی خواہشات کی بنا پر کہو، کسی بھی وجہ سے آج ایک بڑی تعداد اسلام سے مرتد بھی ہو رہی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں جانتے. کچھ رسومات تھیں جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے. آپ اگر دیہاتوں میں چلے جاؤ گے
تو وہاں پہ جو مسلمان غریب طبقہ ہے آپ دیکھو گے ان کی زندگی میں اسلام برائے نام ہے، نام ان کا مسلمانوں جیسا ہوگا اور کچھ رسومات و رواجات مسلمانوں جیسی ہوگی، نہ وہ نماز پڑھتے، نہ روزہ رکھتے، نہ ان کو زکوٰۃ کا پتہ ہے، نہ حج کرنے اور عمرہ کرنے کی کوئی سوچ ہے، کچھ نہیں، بس وہ بولتے ہیں ہم مسلمان۔ ایسی تعداد بہت بڑی ہے۔ ہم مالیگاؤں میں ہے، مسجدوں کا شہر ہے، مدرسوں کا شہر ہے، مکاتب میں قرآن کریم اور دین کے متعلق بنیادی تعلیمات کا نظم ہے، کچھ نہ کچھ ہم کو اسلام سے شدھ بدھ ہے اور اسلام کے تئیں تھوڑی بہت ہم کو معلومات ہے، ورنہ جہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، دیہات میں چلے گئے وہاں مسجد نہیں ہے، وہاں مکتب نہیں ہے، وہاں کے بچوں کو دین کے متعلق نہ کچھ سمجھایا جاتا ہے، نہ پڑھایا جاتا ہے، نہ بتایا جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگ بڑے ہو جاتے ہیں، بس عید اور بقرعید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں میں اصلاح معاشرہ کا کام کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ تم جس مذہب اور دین کو مانتے ہو یہ ہے کیا، اور مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو سچا پکا مسلمان بنائے، جانوروں کی طرح اپنے بچوں کو نہ پالے، جیسے جانور اپنے بچوں کو پال لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں، اس طرح اپنے بچوں کو نہ پالے، بلکہ اپنے بچوں کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں اور اسلام کیا ہے۔ خود بھی مسلمان بنے اور اپنی اولاد کو بھی مسلمان بنائے، یہ ذمہ داری ہے ہر ماں باپ کی۔ سب سے پہلے اللہ کی پہچان کروائیں، اللہ کی عظمت، اللہ پاک کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں پیدا کریں، انہیں بتائیں کہ اللہ پاک نے ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا اور ان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور کی سیرت، حضور کی پہچان، حضور کی محبت، اللہ اس کے رسول کی محبت اپنے دلوں میں بھی پیدا کرے، اپنی اولادوں کے دلوں میں بھی پیدا کرے۔ پھر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے تو کیوں آئے اور کیا لے کر کے آئے، یہ بات ان کو سمجھائیں اور بتائیں اور دین کی اہمیت اور قدر و قیمت سمجھائیں۔ ایمان کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، یہ سب کچھ ہمیں اپنی اولادوں کو بتانا ہوگا۔ اصلاح معاشرہ کے ذریعے لوگوں کو بتانا ہوگا، دعوت و تبلیغ کے ذریعے مسلمانوں کو اور اسی طرح دعوت و تبلیغ کے ذریعے غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دینی ہے، ان کو بتانا ہے کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، دین کیا ہے، دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ کم سے کم اپنی زندگی میں ایک شخص کو تو مسلمان بنانا چاہیے، پوری زندگی میں ایک غیر مسلم کو ہم مسلمان بنائیں۔ یہ ٹارگیٹ بھی اگر ہم لے کر کے چلے تو بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، آئے گی نا، لیکن ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں۔ غیر مسلموں کو تو جانے دیجیے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی نہ کبھی سمجھاتے ہیں، نہ کبھی بولتے اور بتاتے ہیں، جبکہ اس بات کا چرچا ہماری مجلسوں میں ہونا چاہیے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، اور اس پر فخر بھی ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، فخر سے کہو ہم مسلمان۔ اپنی عام مجلسوں میں بھی اسلام کا تذکرہ، اسلامی تعلیمات کا تذکرہ ہونا چاہیے۔
آج ہم علماء کرام سے جو کچھ سنتے ہیں، سن کر کے اپنے دوست و احباب میں، اپنے گھر میں بیوی بچوں کے درمیان اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم کو کرنا ہے۔ جس چیز کی ہم لوگوں کو دعوت دیں گے اور جس بات کو ہم لوگوں تک پہنچائیں گے، سمجھائیں گے اور بتائیں گے، وہ چیز ہمارے دل و دماغ میں مضبوطی کے ساتھ راسخ ہو جائے گی، جم جائے گی، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ہمارے دل سے نکال نہیں سکے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر، زندگی کا آخری سال تھا، آپ نے لوگوں سے یہی بات کہی تھی کہ اے لوگوں، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ پوچھا تھا کہ حل بلغت الرسالہ، کہ کیا میں نے تم تک ایک رسول ہونے کی ذمہ داری کے ناطے اللہ کی بات، اللہ کا دین تم تک پہنچایا؟ تو صحابہ کرام نے بیک زبان کہا تھا، نعم قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامہ، کہ اللہ کے رسول آپ نے رسالت کا حق ادا کیا، آپ نے اللہ کا دین، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، امانت کی ادائیگی آپ نے کر دی، آپ نے امت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا۔ تو حضور نے آسمان کی طرف ایسے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا، اللہم اشہد علی ھذا، 3 مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا، اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا، اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا۔ اور پھر حضور نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو یہاں حاضر ہے وہ ان لوگوں تک میری بات پہنچا دے جو یہاں حاضر نہیں ہے۔ ہر شخص کو ذمہ داری دی تھی، ہر شخص کو، کہ تم میری یہ بات اور میرا یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا، جو یہاں نہیں ہے ان تک پہنچانا، ہر ایک کو ذمہ داری دی۔ اور یہ ذمہ داری قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے۔ ہم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ دین کی بات دوسروں تک پہنچائے۔ بلغوا عنی ولو آیا، کہ تم تک اگر قرآن کریم کی ایک آیت کی بات پہنچی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ، میری ایک بات تم تک پہنچی ہے اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ ہماری مجلسوں میں دین کی بات کا مذاکرہ ہونا چاہیے، اچھی بات ہم لوگوں کے درمیان رکھے، ایسا ہمارا ماحول ہونا چاہیے۔ کل قیامت کے دن آدمی ایمان کی بدولت اور اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائے گا، تو جنت میں جانے کے بعد بھی اس کو ان مجلسوں پر حسرت ہوگی جن مجلسوں میں بیٹھے تھے اور اللہ اس کے رسول کے تذکرے کے بغیر مجلس ختم ہو گئی تھی، اس پر لوگ افسوس کریں گے۔ اس لیے ہر مجلس میں جہاں بیٹھیں کوئی نہ کوئی دین کی بات، کوئی نہ کوئی قرآن و حدیث کی بات کر لینا چاہیے، اللہ کا ذکر کر لینا چاہیے۔ کوئی مجلس اللہ کے ذکر کے بغیر، کوئی مجلس دینی بات کے بغیر ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اور بہت آسان ہے، ہم کو جب کوئی بات بولنی رہتی ہے تو ہم لوگ موقع تلاش کرتے رہتے کہ کہاں سے ہم گھسے اور اپنی بات رکھیں، اور آدمی اپنی بات رکھ لیتا ہے۔ ہم میں کا ہر شخص طے کر لے کہ جس مجلس میں بیٹھوں گا خیر کی بات، بھلائی کی بات، دین کی بات، اللہ اس کے رسول کی بات، اللہ کا ذکر ضرور کریں گے نا۔ اور یہی دعوت و تبلیغ ہے، یہی دعوت و تبلیغ ہے۔ دین کی بات، بھلائی کی بات دوسروں تک پہنچانا دعوت اور تبلیغ ہے۔ اور اگر ہم یہ کرنے لگ جائیں گے ماحول بن جائے گا، ماحول بن جائے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کو مسلمان ہوتا دیکھ کے خوش تو ہوتے ہیں، لیکن جو اسلام چھوڑ کر کے جا رہے ہیں ان کے بارے میں ہماری کوئی
چنتا نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں اسلام برائے نام ہوتا ہے، جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ اسلام کیا ہے، اس لیے ان کے لیے اسلام چھوڑنا کوئی مشکل بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ تھا ہی نہیں تو چھوڑنا کیا، ایک نام ہے بس، وہ نام چھوڑنا ہے، نام بدلنا ہے بس۔ اس لیے دین کا تذکرہ، مذاکرہ بہت ضروری ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔